السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو خوش آمدید۔ میں ذیشان برکاتی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ اس پروگرام میں جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں جے بی بی آفیشل۔ یہ چینل آپ کو ایسے فاؤنڈیشنز، ایسی سنستھائیں، ایسی سوسائٹیز کے بارے میں بتاتا ہے جو انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے، جو ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہے، جو ملک کے لیے کام کر رہی ہے، جو ملت کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم اسی اپنے روش کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی ایک جگہ پر آئے ہیں، لیکن میں کس جگہ پر آیا ہوں یہ تھوڑا سسپینس ہے، میں ضرور بتاؤں گا اور میں آپ کو پوری جگہ دکھاؤں گا، کیا کیا فیسلٹیز ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ کرنی ہے کہ آج کا جو دور ہے، آج کا جو زمانہ ہے، اس میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے، ایجوکیشن کی بہت اہمیت ہے، اور ایجوکیشن نہیں ہے تو انسان ایجوکیشن کے بنا ادھورا ہے، انسانیت ایجوکیشن کے بنا ادھوری ہے۔ علم کے علاوہ انسان مکمل نہیں ہوتا علم کے بنا۔ علم ہے تو انسان محبت کیا ہے وہ جان سکے گا، علم ہے، ایجوکیشن ہے تو انسان رشتوں کی پہچان جان سکے گا، ایجوکیشن ہے تو لوگوں کی تربیت کرنا جان سکے گا، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ کیا بیہیو کرنا ہے وہ بیہیو کا طریقہ جانتا ہوگا۔ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے تو وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، ایجوکیشن اور تعلیم ہے اس کے پاس تو وہ اپنے لیے نئے راستے کھول سکتا ہے۔ ایجوکیشن اور تعلیم اگر آج کے دور میں کسی شخص کے پاس ہو تو وہ کسی کمپنی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ کسی جاب کا محتاج نہیں ہوگا، وہ اپنے لیے منزل بھی خود بنائے گا، وہ اپنے لیے راستے بھی خود طے کرے گا۔ جی ہاں، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن آج کے دور میں کہیں ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہم نے صرف اور صرف لڑکوں کے لیے ایجوکیشن کو ضروری سمجھا ہے۔ نہیں، بلکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکیوں کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت آگے رکھتے ہیں، اور ہم سب کا یہ ماننا ہے ایجوکیشن ایک لڑکے کو اگر ملتی ہے، ایک بندے کو اگر ملتی ہے تو ایک ذات سنورتی ہے، ایک شخصیت سنورتی ہے۔ لیکن اگر یہ ایجوکیشن کا زیور کسی لڑکی کو دے دیا جائے، کسی عورت کو دے دیا جائے تو صرف وہ عورت یا وہ لڑکی نہیں سنورتی، اس کی 7 نسلیں سنور جایا کرتی ہے۔ ایجوکیشن کی اہمیت بہت ہے، اسی اہمیت کی قیمت کو جانتے ہوئے حضور انیس قوم ملت پیر سید انیس اشرف شاہ صاحب قبلہ نے ایک بہترین ادارہ کہ چوچا شریف کے قریب بسکھاری شریف میں حضرت کا یہ ادارہ باقی ہے، جس کا نام ہے جامعہ بی بی سلطان خاتون للبنات۔ کئی سو بچیاں اس ادارے میں تعلیم پاتی ہے، جن کے تعام و قیام کا انتظام خود حضور انیس قوم ملت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں وہ ہاسپٹل جو بن رہا ہے اس کے کیا معاملات رہیں گے میں نے اس سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ آج حضرت کی زیر نگرانی چلنے والا وہ ادارہ جو چل تو رہا ہے بسکھاری شریف کی سرزمین پر، لیکن جس کے علم کی چمک نے ایک دنیا کو روشن کیا ہوا ہے۔ یہاں پر پڑھنے والی بچیاں جب یہاں سے فارغ ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک ملک کے لیے کام آتی ہے، پھر وہ اسلام کی اشاعت کا ایک ذریعہ بنتی ہیں، پھر وہ عورتوں میں اسلام پھیلانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، پھر وہ تعلیم کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ تو آج انیس قوم ملت کے اسی کام کا ہم جائزہ لیں گے اور حضور انیس ملت نے کیا فیسلٹیز دی ہیں، کیا سہولتیں ہیں، کیا تعلیمی نظام ہے، کیا اور معاملات ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بادشاہت سیدوں کی ہے، بلندی سیدوں کی، بادشاہت سیدوں کی ہے، عروج و برتری ساری فضیلت سیدوں کی ہے۔ جو دشمن کو دعائیں دے، جو دشمن کا بھلا چاہے، وہ عادت سیدوں کی ہے، وہ خصلت سیدوں کی ہے۔ اور نبی کے آخری خطبے سے ظاہر ہو گیا ہے یہ امامت سیدوں کی ہے، خلافت سیدوں کی ہے، امامت سیدوں کی ہے، خلافت سیدوں کی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضور انیس قوم ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مخزن قوم ملت، حضرت پیر سید انیس اشرف اشرفی الجیلانی شاہ صاحب قبلہ۔ میں سب سے پہلے تو حضرت کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ پھر ایک بار آپ سے ملاقات، آپ کے ایک اور انوکھے اور نرالے کام کو سراہتے ہوئے ہماری پھر آپ سے ملاقات ہوئی۔ ہم اپنے خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمتوں کا ستارہ اوج ثریا کی بلندی پر ہے کہ ایسے قوم کے مسیحا سے پھر ایک بار ملاقات ہوئی
جو قوم کی روش سے اٹھ کر جو انسانیت کے لیے سوچتا ہے, جو ملک و ملت کے لیے سوچتا ہے. حضرت ہم نے آپ کے ہاسپٹل کو دیکھا, جانچا, پرکھا, آپ کے تمام تر پلانز کو جانا, اور آنے والے وقت میں آپ کے فاؤنڈیشنز کے کیا کیا پلانز ہیں ہم نے اس پر چرچا کی. ہم آپ کا ایک وسیع ادارہ دیکھ رہے ہیں, تو اس ادارے کا قیام کب ہوا؟ میں سب سے پہلے تو اس پر روشنی چاہوں گا. اس ادارے کا قیام 2006 میں ہے اور اس کی سنگ بنیاد پیر طریقت سید شاہ علیم اشرف, پیر طریقت سید قبیل اشرف, پیر طریقت سید شاہ انوار اشرف سجادہ نشین آستان عالیہ, انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور بنیاد رکھنے کے بعد یہ میرے والد بزرگوار نے یہ دعا دیا کہ بیٹا اس کو شروع کر رہے ہو, انشاءاللہ پانی کی طرح یہ مدرسہ آگے بڑھے گا. اور اللہ کا کرم ہے, یہ دیکھتے دیکھتے یہ مدرسہ نہیں آج ایک یونیورسٹی کی شکل لے لیا ہے. ماشاءاللہ 2006 میں یہ ادارہ قائم ہوا, اور آج اس کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ یہ مدرسہ, یہ ادارہ جو ابھی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے. آپ اس کی شہرت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بنارس کی خوبصورت فضائیں ہو, یا یو پی کے خوبصورت شہر کی گلیاں ہو, یا گجرات کی حسین وادیاں ہو, یا ممبئی کے خوبصورت نظارے ہو, یا دلی کی خوبصورت سڑکیں ہو, یا لکھنؤ کے خوبصورت کھانے ہو. شہر اپنی وجہ سے مشہور ہے, لیکن یہ ادارہ اپنی تعلیمی نظام اور اپنی تمام تر فیسلٹیز کی وجہ سے مشہور ہے. میں حضرت جاننا چاہوں گا کہ اس ادارے میں کتنی بچیاں ہوں گی؟ اس وقت اس ادارے میں 625 بچیاں زیر تعلیم ہیں. LKG سے لے کے ہائی اسکول تک اور اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک ٹوٹل 1200 بچیاں ہیں. 625 بچیاں ہیں جن کا ہاسٹل میں رہنا سہنا, کھانا پینا, کتاب و کاپی, ساری چیزیں مہیا خود ہم اپنے حساب سے کراتے ہیں. اور ایک چیز ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم ایک غریبی کی آخری سطح سے اٹھے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ غریب ہوتا کیا چیز ہے, غریبی ہوتی کیا چیز ہے, غریب کیا چیز ہے. اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے آج ہم نے ایک بہت اصل ضرورت 2006 میں محسوس کیا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی اس طرح سے مدرسہ نہیں ہے. آج ہم لوگوں نے جو مسجد بنایا, خانقاہ بنائی, لڑکوں کے لیے مدرسہ قائم کیا, لیکن بچوں کے لیے آج تک ہم نے نہیں سوچا. یہ بی بی سلطان خاتون کا کرم ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں, بی بی سلطان خاتون حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو انتقال کی 635 سال ہوا, اور یہ بی بی سلطان خاتون یہ حضور عبدالرزاق مخدوم صاحب کو جب اپنی خلافت دینا ہوا تو حضور عبدالرزاق نورین کو آپ نے گود لیا, اور گود دینے کے بعد آپ نے ان کی شادی بی بی سلطانہ خاتون سے کی. 624 سال ہو گیا ہے اس محترمہ کو انتقال کے ہوئے. آج تک اس خاندان نے جو بھی اشرف کہنے والا ہے, سب کی دادی اماں کا نام ہے بی بی سلطانہ خاتون. اللہ کا کرم ہے, ہم نے 2006 میں ان کے نام کا ایک ادارہ قائم کیا, اور اللہ کا کرم ہے ہم نے صرف ایک جھوپڑی میں اسٹارٹ کیا تھا. آج اللہ کا کرم ہے 250-300 کمرے میں مشتمل یہ ادارہ چل رہا ہے. یہ بی بی سلطان خاتون کا کرم ہے. یہ ہندوستان کا واحد مدرسہ ہے جو اچ تر عالیہ کی مانتا کے ساتھ ہے, اور اللہ کا کرم ہے بی بی سلطان خاتون کی فائل کبھی بھی کسی آفس میں گئی تو ادھیکاری ہم سے پوچھتا تھا کہ حضرت اس میں لکھنا کیا ہے, یہ آپ بتائیے, فائل مت بتائیے. یہ کرم ہے بی بی سلطان خاتون کا, اور اللہ کا کرم ہے یہاں سے جو بھی بچیاں فارغات پورے بھارت میں ہمارے بچیاں پڑھا رہی ہیں. آپ کسی مدرسے میں جائیے, اگر کوئی بھی سلطانی ہے تو سمجھ جائے جانا بی بی سلطان خاتون کی فارغ شدہ ہے. آج اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہاں سے نکلی ہوئی بچیاں پورے بھارت میں دین و اسلام کا تبلیغ کر رہی ہیں اور مخدوم صاحب کے مشن کو بلند کر رہی ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ یہ حضرت نے یہ ادارہ 2006 میں قائم کیا, اور اس ادارے کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ آپ کو ہر طرف اس ادارے سے فارغ ہوئے لوگ مل جائیں گے. اور حضرت نے بتایا کہ حضرت غریبی سے اٹھے تو پھر وہ درد جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو کسی ماحول سے اٹھتا ہے تو پھر تبدیل ماحول کا بھی ذریعہ وہی بنتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عام انسان اٹھتا ہے تو پھر قوم کا رہبر بن جاتا ہے. تو اب سوچو, جو قوم کے رہبر ہو ہی تو پھر وہ رہبری کا کام کس انوکھے اور نرالے انداز میں کریں گے. اور یہ ادارہ جہاں پہ میں بھی کھڑا ہوں یہ بہت بڑا ہے ناظرین, کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے. آپ گھومیں گے تو یقیناً آپ کے پیروں میں ایک درد کا احساس ہوگا, جو اس وقت میرے پیروں میں درد کا احساس ہے. بڑا ادارہ ہے, تمام تر فیسلٹیز ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی تعریف کر رہا ہوں. جو حق ہے, ہمارا چینل حق اور سچ دکھاتا ہے.
ہمارا چینل بلا مبالغہ اپنی بات کہتا ہے. تو ہم نے اس ادارے کا جائزہ لیا, جو محسوس کیا ہم وہ آپ کو بتا رہے. اور ایک زمانہ تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا یا آپ عالمہ یا عالم بن جائیں, یا آپ اسکول میں چلے جائیں, ماسٹرز کی ڈگری لے لیں, MBBS کر لیں, یا آپ جو چاہے کر لیں. تو ایک سوچ تھی لوگوں کی, ایک تھنکنگ تھی, یا تو آپ عالم بن سکتے ہیں یا آپ اسکولنگ کر سکتے ہیں. مگر میں آپ جیسی شخصیتوں کو صد ہزار بار سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے دنیا اور دین دونوں کے علم کے مہتو کو سمجھا, دونوں علم کی ضرورتوں کو سمجھا, اور دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے مہیا کرا کر ہزاروں لوگوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنی, ہزاروں لوگوں کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنی. میں ایک آخری سوال آپ سے چاہتا ہوں, پھر ہم اس ادارے کی طرف چلیں گے, دیکھیں گے کتنا بڑا ہے, جتنا دکھا سکتے ہیں ہم دکھائیں گے, اس لیے کہ کیمرے کی لینس چھوٹی پڑ جائے گی, ادارے کی وسعت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے, تو جتنا دکھا سکیں گے اتنا دکھائیں گے. تعلیمی نظام کیسا ہے وہ بھی بتائیں گے, کہاں تک پڑھائی ہے وہ بھی بتائیں گے, کیا کھلایا پلایا جاتا ہے وہ بھی بتائیں گے, کیا فیسلٹیز دی جاتی ہے وہ بھی بتائیں گے. آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, جیسے 19 سال سے آپ اس سے مخدومی پر فری میڈیکل کیمپ ہزاروں لوگوں کو آپ یہ سروس دیتے ہیں, یہ فیسلٹیز دیتے ہیں. پھر میں نے جہاں تک دیکھا کہ آپ دونوں وقت کھانے کا بھی ہزاروں مخدوم پاک کے شہدائیوں کے لیے انتظام کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جہاں تک میرے علم میں ہے, آپ کہ وہاں کوئی بھی آتا ہے جس کا کوئی کام نہیں بن رہا ہوتا ہے, آپ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس شخص کا وہ کام کر دیا جائے. پھر میرے علم کے مطابق, میری چینل کے علم کے مطابق جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے, تو آپ اس کے لیے بھی ایک اچھا ذریعہ بنتے ہیں. پھر ہم نے ایک ہاسپٹل دیکھا, اور ہم نے اپنے ویورز کو بھی بتایا اس ہاسپٹل کے تعلق سے. پھر اس کے بعد اتنا بڑا ادارہ دیکھ رہے ہیں, یہاں کی فیسلٹیز دیکھ رہے ہیں, یقیناً ایک بڑا بجٹ صرف ہوتا ہے اس پر, اور لاکھوں پر مشتمل یہ بجٹ ہو سکتا ہے. اتنے بڑے اسٹاف کو مینج کرنا, اتنے لوگوں کو مینج کرنا, لوگوں کی دوائیوں کا انتظام کرنا, یقین مانے لاکھوں کا بجٹ اس پر صرف ہوتا ہے. ایک بڑے بجٹ کی ضرورت ہے. تو اس بجٹ کا انتظام آپ کہاں سے کرتے ہیں, یہ بہت قابل غور بات ہے. اللہ کا کرم ہے, غوث اعظم و خواجہ غریب نواز و مخدوم پاک کا سایہ ہے, اور خاص بات ہے کہ ہمارے والدین کی دعا ہمارے ساتھ ہے. ہم کو خود بھی نہیں احساس ہو پا رہا ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کس طرح سے ہم خرچہ کر رہے ہیں. ہمارے والد نے ہمیشہ کہا تھا, بیٹا دینے والا ہاتھ رکھنا, لینے کی کوشش نہیں کرنا. دینے کے لیے حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے, غوث اعظم ہے, خواجہ غریب نواز ہے, صرف دیتے رہنا. آج اللہ کا کرم ہے, دینے کے لیے ہاتھ کھلا ہے. کہاں سے آتا ہے ہم کو خود بھی نہیں پتہ چلتا, لیکن جو ارادہ بناتے ہیں اللہ اسے پورا کرتا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا دینے کا کام جانتے ہیں, لینے کا کام نہیں جانتے. حضرت نے فرمایا کہاں سے آتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے ناظرین کرام, اس لیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, کائنات میں لوگوں کو رزق ملتا ہے تو سیدہ کی نالین کا صدقہ ہے. کائنات کے لوگوں کو دانے مل رہے ہیں تو سیدہ کی چادریں تطہیر کے صدقے میں مل رہے ہیں. تو اب سوچے آپ کے کئی سو سیدہ کی کنیزوں کے رہنے کھانے پینے تمام تر سہولتوں کا انتظام کریں گے تو سیدہ کے صدقوں پہ صدقوں کے جو ٹکڑے حضرت کو ملتے ہیں, یقیناً یہ سب انہی چیز کا نتیجہ ہے. تو آئیے اب جانتے ہیں تعلیمی نظام کیا ہے, اور کسی اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ناظرین, ہم بات کر رہے تھے حضور انیس قوم و ملت سے, اور آپ نے بتایا اس ادارے کا قیام کب ہوا اور کیوں ہوا, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ دین کا کام کرتے ہیں تو اس سوچ کے بنا کرتے ہیں کہ کچھ آئے, بلکہ سوچ یہی رہتی ہے کہ کچھ دیا جائے. اور یقین مانے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے, دینا ہی جانتا ہے, اور کسی میں آج تک یہ ضرورت تو نہیں ہوئی کہ وہ مصطفیٰ کے شہزادوں کو نواز سکے. جسے بھی نوازا ہے مصطفیٰ کے شہزادوں نے نوازا ہے. میں نے جیسا آپ سے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی کہ یہاں پر تعلیمی نظام کیا ہے اور یہاں پر سہولت کیا ہے. یقین مانے میں جتنا آپ کو بتاؤں, حضرت جتنا آپ کو بتائیں, ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بتا رہے ہوں, یہ ذہن میں آپ کے آئے, لیکن یہاں پر رہنے والے لوگ جب بتائیں گے تو وہ بہتر رہے گا. اور جیسا میں نے کہا, JBB آفیشیل سچائی دکھانے کا کام کرتا ہے. تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر تعلیمی نظام کیا. سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. جی, جامعہ بی بی سلطانہ خاتون للبنات میں کہاں تک کی تعلیم ہو پاتی ہے؟ ماشاءاللہ اس مدرسے میں
عربی فارسی اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کی بھی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے. نحو صرف وغیرہ پر بھی مکمل بچیوں کو عبور حاصل کروایا جاتا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی بات دین کا اصل ماخذ عربی زبان ہے. جب تک بچوں کو عربی زبان پر عبور حاصل نہیں ہوگا تب تک وہ بچیاں نہ علم دین کو حاصل کر سکتی ہیں نہ ہی علم دین کے مسئلے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکتی ہیں. اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ سب سے بہتر دین، بہتر کیا اچھا دین ہے ہی اور کوئی دین ہے ہی نہیں بہتر. سچا دین اسلام ہے. اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے سب سے پہلے عربی اور اردو کا جاننا لازم ہے. صرف درس نظامی ہی کی تعلیم ہے یا تخصص کے لیے بھی کوئی اہتمام ہے اس ادارے میں؟ تخصص کے بارے میں باقاعدگی سے باتیں چل رہی ہیں لیکن ابھی اس کی تعمیر نہیں ہو پائی. انشاءاللہ وہ بھی دل میں ارادہ اللہ عز و جل پورا فرمانے والے ہیں انشاءاللہ. اور انگریزی جو آج کے دور کی ایک ضرورت بن چکا ہے، انگلش، تو کیا اس پر کوئی خاص کام اس ادارے کا؟ جی ماشاءاللہ ہائی اسکول انٹر تک کی تعلیم یہاں بچیوں کو دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گرامر پر بھی توجہ دی جاتی ہے. ان کو سارے ٹینس بتائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں کی بچیاں اگر انگلش ماحول میں جا کر کے دینی تعلیم دینا چاہیں، دینی بات بتانا چاہیں تو اپنی بات کو خالص اردو میں نہ کہہ کر کے وہ انگلش میں بھی سمجھا سکتی ہے بحمد اللہ تعالیٰ. مطلب آپ لوگ انگلش لینگویج پر بھی ایک اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. واہ ماشاءاللہ. میں ایک اور سوال کروں گا. جیسا کہ ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے اور کئی سال مدرسوں کی چار دیواریوں میں رہے ہیں اور بہت سارے مدرسوں کا جائزہ لیا ہے، چاہے وہ گرلز کے لیے ہو یا بوائز کے لیے ہو، تمام تر چیزوں کا جائزہ لیا، دیکھا تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچے کھانے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں اور کھانے کا ایک مطلب بچوں کو ایک شکایت رہتی ہے کہ یار گھر ہوتا نا تو بہت اچھا کھانا ملتا. تو کیا اس چیز کی ضرورت کو کہیں نہ کہیں پورا کر پا رہا ہے یہ ادارہ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں آنے کے بعد بچیاں یہ جملہ بھول جاتی ہیں کہ کاش ہم گھر پہ ہوتے اور گھر کا کھانا کھاتے. کیونکہ بحمد اللہ تعالیٰ سید انیس اشرف الجیلانی پورا اس شعر پر مکمل اترتے ہیں کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اتنا اچھا کھانا، گوشت وغیرہ سب کچھ یہاں دیا جاتا ہے. بچیاں جب فراغت تک پہنچ جاتی ہیں کہتی کاش ایک سال اور رہنے کا موقع مل جائے. اور یہ تمنا تو بندہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کو وہاں مکمل طور پر فیسلٹی ملتی ہے. اور یہ میری لفاظی نہیں، سچائی کی دلیل، یہ میری لفاظی نہیں ہے، سچائی کا آئینہ ہے. واہ ماشاء اللہ. تو ہم نے کہا تھا ہم آپ کو یہیں کے اسٹاف سے بتائیں گے کہ حالات کیا ہے اور کھانے پینے کا کیا انتظام ہے. اور انہوں نے جو کہا ہم نے وہ محسوس بھی کیا. جب ہم پہلے دن یہاں پر آئے تھے تو ماشاء اللہ حضرت کی طرف سے انتظام تو پھر انتظام تھا، تو ساتھ میں تمام تر کھانوں کے ساتھ میں ایک ڈش مدرسے کے کھانے کی بھی رکھی گئی تھی. یقین مانے ہوٹل سے زیادہ، چونکہ بہت ساری ڈشز تھی کھانے کی، ہم نے سب کو ٹرائی کیا، لیکن جو مدرسے کی جو ایک بریانی تھی وہ ہمیں ہوٹل کی بریانی سے کہیں زیادہ اچھی لگی. تو اس بات کا میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں کہ یہاں کے مدرسے کا کھانا بحمدللہ تعالی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور وجہ یہ بھی ہے نا کہ حضور انیس قوم و ملت یہاں کی بچیوں کو ایک صرف بچیاں سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے گھر کی بچیاں سمجھ کر آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. میں آخری سوال آپ سے چاہوں گا کہ کمپیوٹر جو آج کے دور کی ضرورت، میں آخری سوال اور آپ سے چاہوں گا کھانے کے بعد. آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پر تعلیمی فیسلٹیز کیا ہے، تعلیمی سہولتیں کیا ہے؟ ماشاءاللہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ لائٹ کا بھی انتظام رہتا ہے. بچیوں کو کبھی ویسے مدرسے کی حالت آج کل بہت ناگفتہ بھی ہو چکی ہے کیونکہ سرکاری امداد تو کوئی ہوتی نہیں ویسے معقول طریقے سے. لیکن الحمدللہ سید انیس اشرف الجیلانی نے اپنی دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے لائٹ کا انتظام، پنکھے کا انتظام، اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کو صبح کے ٹائم نماز پڑھانے کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے. بچیاں باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب کلاس میں وہ جاتی ہیں ان کو کسی بھی چیز کی دقت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ دارالحدیث میں اے سی بھی لگی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسا کہ انہوں نے فیسلٹیز کے بارے میں بتایا کہ اے سی تک کا انتظام یہاں پر حضرت نے فرمایا ہے. کمپیوٹر وغیرہ کی تعلیم کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ یہاں آنے کے بعد اور یہاں سے نکلنے کے بعد
آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مدرسے میں گئے لیکن صرف ایک طرفہ علم دین، ہم ایک طرفہ علم ملا، یعنی دنیاوی معاملے میں تو بالکل ہم کورے اور آری اور خالی رہ گئے، نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہاں پہ منی ITI کمپیوٹر، اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ کشیدہ کاری، امبرائڈری بھی سکھائی جاتی ہے اور CCC بھی کرایا جاتا ہے، مگر یہاں سے نہیں، دوسری جہاں اس کا سینٹر ہے۔ مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچیاں اگر یہاں اس کا سینٹر نہیں، پھر بھی دوسری جہاں سے CCC بھی کروا دیتے ہیں، NC پیپل بھی کرواتے ہیں، کعبہ MDT بھی یہاں پہ کروائی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ یعنی یہاں سے جانے کے بعد بچیاں نہ کمپیوٹر کے معاملے میں کوری دکھیں گی، نہ ہی انگلش کے معاملے میں، اور نہ ہی دینی تعلیم تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ ویسے کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کے اعتبار سے جس طرح سے انگلش لازم ہے، مطلب ماحول کے اعتبار سے، ویسے تو فرض علوم میں عربی ہی آتا ہے، لیکن جب ہم کو عربی انگلش والوں کو سکھانا ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے انگلش بھی سیکھنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں انگلش سکھانے کے لیے انگلش سیکھنا ہے، انگلش والوں کو سکھانے کے لیے تو وہ سب کچھ ہوتا ہے تاکہ بچیاں جا کر کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں، کسی بھی اسٹیج پر بول کر کے بتا سکے کہ میرا رب کتنا ہے، ایک ہے، اللہ ایک ہے، گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں، بس ایک ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرے آقا کیسے ہیں، انہوں نے کیا تعلیم دیا، انہوں نے حکومت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں کون سا قانون دیا، سب کچھ وہ بتا کر کے اسلام کی سچائی اور حقانیت کو سارے لوگوں پر عیاں کر سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جانا ناظرین کہ یہاں پر کورس وغیرہ کا کیا اہتمام ہے، مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ کی بچیاں پڑھنے آتی ہیں تو صرف انہیں عالمیت یا درس نظامی ہی کی تعلیم تک محدود نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ کمپیوٹر اور آج کے دور کی جو ضرورت ہے اس تعلیم کی طرف بھی انہیں راغب کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ یہاں پر رہنے والے ایک محترمہ نے بتایا کہ سلائی وغیرہ کے کورس وغیرہ بھی بچیوں کو دیے جاتے ہیں اور کمپیوٹر وغیرہ کی بھی تعلیم کا اہتمام ہے۔ اس کے ساتھ کیا کیا کورسز ہیں، کیا کیا سینٹرز ہیں، اس تعلق سے ہم نے تفصیل سے جانا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بچیاں یہاں پڑھنے آتی ہیں تو انہیں اس قدر سوار اور نکھار دیا جاتا ہے کہ وہ آنے والی اپنی زندگی کو جو مدرسے کی باہر ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ گزار سکتی ہے اور اپنے ہنر کے دم پر گزار سکتی ہے اور اسلام کی اشاعت کا کام کر سکتی ہے۔ یقین مانے جب ایسے کاموں کو دیکھتے ہیں تو سینہ جو ہے فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ سنیت کا وہ کام ہو رہا ہے اور مخدومی مشن کو آگے بڑھانے کا جو کام حضور انیس قوم و ملت کر رہے ہیں، اللہ کریم اس میں روز افزو ترقی عطا فرمائے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کھانے وغیرہ میں بھی وہ کھلایا جاتا ہے جو حضرت خود پسند کرتے ہیں، وہ تمام تر سہولتیں دی جاتی ہے جو حضرت خود اپنے لیے چاہتے ہیں، وہ بچیوں کو بھی دی جاتی ہے۔ ان کنیز فاطمہ زہرا کا خیال اپنی بچیوں کی طرح رکھا جاتا ہے، تو یقین مانے یہ اس مدرسے کو ممتاز بناتا ہے، اعلیٰ بناتا ہے، افضل بناتا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا اگر آپ بھی اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، اسکرین پر یہاں کا ایڈریس اور یہاں کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہوگا، آپ جو ہے اس نمبر پر رابطہ کر یہاں کی تمام تر جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، یہاں کے ایڈریس کا پتہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں چلتے چلتے میں اپنے اس خصوصی ایپیسوڈ اور اس خاص پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ آپ جیسا جانتے ہیں JBB آفیشل ہمارے چینل کا مقصد محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، اور ہمارے چینل پروگرام بھی ویسے لاتا ہے، ہمارا چینل انسانیت کے علمداروں سے آپ کی ملاقات کراتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے پروگرام دیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ وقت پر سارے اپڈیٹس پائیں۔ جزاک اللہ خیر۔